أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 114 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا اور ان میں اس کا نام لیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بیسیکلی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نظام یا ایسا سسٹم یا ایسا ماحول کریٹ کرنا کہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ دوسرے سسٹم یا دوسری طرف ان کا رجحان ہو جائے، یعنی ان کا جو دھیان ہے اللہ سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف چلا جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لوگ مسجدوں میں کم جا رہے ہیں کیونکہ مسجدیں جو وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جو اس کا مقصد ہے مسجدوں کے، وہ اپنے مسائل کو وہاں پر بیٹھ کر مل جل کے حل کرتے ہیں۔ تو اس سے جو روکا جاتا ہے وہ ضرور، اگر کوئی اگر مسجدوں کی رونق کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام میں خرابی ہے اور اس کو فوراً صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بیس ہے ہمارے دین کی جو بیس ہے یہ ہے، جن کے سب سے زیادہ جو حکم ہے وہ دین میں نماز کا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ہے۔ یہ جو نظام ہے یہ معاشرے کو بہت خوبصورت بناتے ہیں کہ انسان کی پرسنل لائف اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور ایک معاشرتی لائف جو ہے، جو مل جل کر جو ہم لائف گزارتے ہیں، وہ بہت امپروو ہوتی ہے۔ معاشرے میں جو لوگ جو محروم ہیں ان کی محرومیاں دور ہوتی ہیں، جن کی زندگی کا نظام رک جاتا ہے وہ اس نظام سے ان کا نظام آگے چل پڑتا ہے، اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی ایک خوشحالی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جو غربت ہے وہ بھی انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو نبی پاک فرمایا کہ جو خوشحال جو مومن ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو غریبوں کو پسند نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انکریج کیا جا رہا ہے کہ غربت سے نکل کر خوشحالی کی طرف جانا چاہیے۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو رخ ہے، اللہ تعالیٰ کی سمت ہے، یعنی کہ ہم جدھر بھی منہ کریں گے وہ سمت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب آگے جو آیات آ رہی اس کے بعد جو قبلہ جو چینج ہوا ہے، یعنی بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف، کیونکہ اس کی آگے آیات آ رہی ہیں، تو یہاں پر اس کی جو بیس بنائی جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی سمت ہو، چاہے آپ یعنی کہ مسجد الحرام کی طرف نماز پڑھیں یا اس سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف کر کے وہ پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ رخ جدھر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی رخ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سم ٹائم آپ جیسے کہ حکم ہے کہ چاہے سواری پہ ہو، جیسے بھی ہو نماز پڑھیں، تو ایک تو آپ نماز پڑھ لی، اگر سواری کا یا اس کا جو بھی گاڑی پہ جا رہے ہیں یا جہاز میں جا رہے ہیں اس کا رخ چینج بھی ہو جاتا ہے تو وہ نماز آپ کی ختم نہیں ہوتی بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ رخ ہمارا کدھر ہے، اصل چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت، اصل چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں۔ تو رخ امپورٹنٹ نہیں ہے، رخ سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اور اس میں جو بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب جدھر بھی تم رخ کرو تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کا اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وسعت والا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی بہت وسعت ہے
اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ نہیں آپ اگر مشرق میں منہ نہیں کرو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا مغرب کی طرف منہ نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. جدھر بھی آپ کا دھیان جدھر بھی آپ ہوں، آپ کا دھیان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ اس میں آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے جس ٹائم چاہیں مانگ سکتے ہیں. ہاں، اس کی ٹائمنگ اللہ نے رکھی ہوئی نمازوں کی، اس ٹائمنگز کو رخ کو فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جہاں چاہیں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہو جائیں. اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی، بلکہ ہر ٹائم آپ کا جو آپ کی زبان ہے، آپ کا جو دل ہے، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے، نہ کہ دوسرے خیالات یا سے منفی خیالات سے. بہتر ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی، اور نیگیٹیوٹی پیدا نہیں ہوگی تو آپ کا جو بہت زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح راستے کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو چلا دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہمیشہ جو ہمارا رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے اور اسی ڈائریکشن میں موو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.